سلیم شادی کی پہلی رات اپنے کمرے میں آیا جہاں فریدہ دلہن بنی بیڈ پر گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی ہوئی تھی۔ سلیم اس کے پاس بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کیں، اپنے گھر، اپنی اماں، اپنی نوکری کے بارے میں فریدہ کو آگاہ کیا، اور کچھ دیر بعد لباس بدلنے باتھ روم چلا گیا۔ جیسے ہی وہ واپس آیا اس نے فریدہ کو سوتے ہوئے پایا۔ اسے بڑی حیرت ہوئی کہ آج کی رات تو سہاگ رات کی رات ہے اور اس رات کے میاں بیوی سپنے دیکھتے ہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ شاید فریدہ شادی کے ہنگاموں سے تھک گئی ہوگی، اس لیے اسے نیند آ گئی ہے، لہٰذا وہ بیڈ کے دوسری جانب لیٹ گیا، ٹیبل لیمپ کی لائٹ بند کر دی اور آنکھیں بند کر کے سوچنے لگا، یہاں تک کہ اسے نیند آ گئی۔ رات آہستہ آہستہ گزر رہی تھی کہ رات کے ٹھیک 3 بجے فریدہ کے جسم کو ایک جھٹکا سا لگا۔ پہلے اس کے کالے لمبے بال سفید ہونا شروع ہوئے، پھر چہرے پر جھریاں ابھرنے لگیں اور اس کا چہرہ کسی 60 سالہ بوڑھی عورت کا چہرہ بن گیا۔ ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں کے ناخن ایک دم سے لمبے ہو گئے، دانت نوکیلے اور سائیڈوں سے باہر نکل آئے۔ اب وہاں حسین و جمیل فریدہ کے بجائے 60 سال کی بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی۔ اب فریدہ تیزی کے ساتھ سائیڈ پر سوتے ہوئے سلیم پر جھکی اور لمبے ناخنوں سے اس کا گلا نوچنے لگی۔ اسی وقت سلیم کی آنکھ کھلی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے ہاتھ پاؤں چلانے کی کوشش کی، مگر اتنی دیر میں فریدہ نے اپنے نوکیلے دانتوں سے اس کا کان نوچ لیا۔ سلیم کو چیخنے کے لیے ایک لمحہ کی مہلت بھی نہیں مل سکی۔ اب فریدہ پر پرسکون انداز میں اس کا خون پینے لگی اور سلیم کا مردہ جسم زرد ہونے لگا۔ خون کا آخری قطرہ پینے کے بعد فریدہ نے اپنے ہونٹ چہرہ صاف کیا اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اسی وقت فریدہ کے جسم کو ایک بار پھر جھٹکا لگا اور جیسے ہی وہ باتھ روم سے باہر آئی اس نے سلیم کو مردہ حالت میں بستر پر پڑے ہوئے پایا، جس کے خون سے سارا بستر سرخ ہو رہا تھا۔ فریدہ نے یہ دیکھ کر زور سے چیخ ماری اور وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ 6 ماہ بعد بیٹا میں نے تیرے لیے لڑکی دیکھ لی ہے، بیوہ ہے، لیکن اب تیری عمر بھی تو 55 سال ہو چکی ہے، پتہ نہیں کب میری آنکھیں بند ہو جائیں، شادی کے لیے ہاں کر دے۔ صفدر کی ماں نے صفدر سے محبت بھرے لہجے میں کہا، جو آفس جانے کے لیے جوتے پہن رہا تھا۔ صفدر یہ سن کر مسکرایا اور اپنی ماں سے بولا، اماں جی جیسے آپ کی مرضی۔ 6 ماہ بعد فریدہ ایک بار پھر دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ صفدر کمرے میں داخل ہوا اور فریدہ کو سوتے ہوئے پایا۔ رات 3 بجے فریدہ کے جسم کو پھر سے جھٹکا لگا اور خون پینے والا کھیل پھر سے شروع ہو گیا۔ خون پینے کا یہ کھیل تھوڑی دیر جاری رہا، پھر فریدہ کے جسم کو جھٹکا لگا اور پھر وہ نارمل حالت میں ہو گئی۔ جیسے ہی اس کی نظر صفدر پر پڑی اس کے ہوش جاتے رہے۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسا کہ یہ منظر وہ پہلے بھی دیکھ چکی ہے۔ اسی وقت
دروازہ پیٹنے کی آوازیں آنے لگیں اور کمرے کے باہر شور سنائی دیا۔ فریدہ نے باتھ روم میں جا کر اپنے ہاتھ اور کپڑے دھونے چاہے کہ اسی وقت صفدر کے دیگر رشتہ دار دروازہ توڑ کر کمرے میں گھس آئے۔ جیسے ہی انہوں نے صفدر کا کٹا ہوا گلا دیکھا اور ان کے ہوش اڑ گئے۔ ایک فوراً صفدر کی طرف بھاگا تو دوسرے نے فریدہ کو پکڑنے کی کوشش کی۔ اس وقت فریدہ پر سوار خونی شیطان پوری طرح اتر چکا تھا۔ فریدہ نے ہاتھ پاؤں چلانے کی پوری کوشش کی۔ اسی وقت کمرے کی چھت سے ایک دھماکے کی آواز آئی اور کوئی سایہ نما چیز کمرے میں اتری، جس نے فوراً ہی فریدہ کو اپنے اندر سمو لیا۔ دوسرے ہی پل میں فریدہ کمرے سے غائب ہو گئی۔ جس شخص نے اسے پکڑا ہوا تھا وہ ہاتھ ملتے رہ گیا۔ کچھ لوگ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے تو کچھ بے ہوش کہ پل بھر میں فریدہ سائے کے ساتھ کمرے کی چھت میں کہاں غائب ہو گئی۔ جب فریدہ کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک دوسرے کمرے میں موجود ہے، جہاں ایک بھیانک شخص کرسی پر بیٹھا ہے، جس کی آنکھیں پوری طرح سیاہ، چہرہ جھریوں بھرا ہے اور دانت منہ سے باہر کی جانب نکلے ہوئے ہیں۔ فریدہ خود اسے دیکھ کر خوف زدہ ہونے لگی تو اس کے کانوں میں ایک آواز سنائی دینے لگی، اے لڑکی، اب تم میری ہو، کیونکہ میں تمہیں شیطان سے اپنے لیے مانگ چکا ہوں۔ اپنی دنیا کو تم اب بھول جاؤ۔ تم اس دنیا سے اتنی دور آ چکی ہو کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر فریدہ رونے لگی اور اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ یہ دیکھ کر اس شخص کا ایک ہاتھ ہوا میں بلند ہوا تو اس میں ایک پیالہ آ گیا۔ اس نے یہ پیالہ فریدہ کی جانب بڑھایا اور کہا، یہ پی لو، آج سے یہی تمہاری غذا ہے اور 40 دن تک تم کو صرف یہی دیا جائے گا۔ فریدہ نے پیالے میں دیکھا تو اس میں تازہ تازہ خون تھا۔ اسے یہ دیکھ کر متلیاں سی آنے لگیں۔ اس نے اپنا منہ سختی سے بند کیا ہی تھا کہ اس شخص نے دوسرا ہاتھ ہوا میں ہلایا۔ اس پر فریدہ کے ہونٹ خود بخود کھل گئے اور تازہ تازہ خون اس کے منہ میں جانے لگا۔ پہلے تو یہ کڑوا خون فریدہ کو بدمزہ سا لگا، مگر اسے پیتے ہی اس کو تازگی کا احساس ہونے لگا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ خون پینے لگی۔ خون پی کر اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور اسی جگہ مدہوشی سی ہو گئی۔ وہ شخص یہ دیکھ کر مسکرایا اور بولا، شاباش، اب تم مکمل طور پر میری طرح بنتی جا رہی ہو۔ مجھے یاد ہے وہ دن جب میں نے تم کو پہلی بار چھت پر کھلے بالوں اور گیلے لباس میں دیکھا تھا۔ اب اس وقت میں گلی میں کتے کے روپ میں تھا۔ میں ایسے کیسا ہونے دیتا کہ تمہاری شادی کہیں اور ہو جاتی۔ فریدہ جب مدہوشی سے نارمل ہوئی تو اس کے قدم خود بخود اس کمرے سے باہر کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ کمرے سے باہر نکلی، دائیں جانب راہداری تھی۔ اس پر چلتے ہوئے وہ ایک اور اندھیرے کمرے میں آ گئی۔
جہاں دیوار پر ایک بڑے سے شیطان نما شخص کی مورتی لگی تھی۔ ساتھ ساتھ دیگر دیواروں پر بھی انسانوں کی کھوپڑیاں، چھوٹے بچوں کی کھوپڑیاں موجود تھیں۔ کمرے میں ہلکا سا کالا اور ہلکا سا لال رنگ کیا گیا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس خبر ہو کہ اسے کہاں جانا ہے۔ اب اسے اپنا خواب یاد آنے لگا جو وہ شادی سے قبل دیکھا کرتی تھی، جس میں یہی کمرہ نظر آتا تھا۔ وہ آگے بڑھی، اس کمرے میں وہی شخص موجود تھا۔ وہ فریدہ کو دیکھ کر مسکرایا اور کہا، آ جاؤ، یہ ہمارے بڑے شیطان کی عبادت گاہ ہے۔ میں ان کا چیلا اور تم ان کی داسی ہو۔ فریدہ یہ سن کر مسکرائی اور بولی، آج سے آپ ہی میرے سب کچھ ہیں، جو کہیں گے کروں گی۔ وہ بھی اس شخص کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی اور آنکھیں بند کر کے جھومنے لگی۔ دوسری جانب اس مکان سے باہر جنگل میں ہلکا ہلکا سا دھواں، دھول، مٹی اور گرد کے بادل اڑنے لگے اور ایک نورانی پیکر تیرتے ہوئے زمین پر اتر آئے۔ ان کی آنکھوں میں نور، بڑی سفید داڑھی، ہاتھ میں تسبیح، دوسرے ہاتھ میں لاٹھی تھی۔ وہ تیزی سے اس جانب بڑھے جہاں فریدہ اور وہ شیطان نما شخص موجود تھے۔ انہوں نے اس مکان نما جھونپڑے کے پاس پہنچ کر اپنی لاٹھی اس پر ماری، ساتھ ساتھ کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا تو اندر سے رونے اور چلانے کی آوازیں آنے لگیں، جیسا کہ بہت سے لوگ مل کر رو رہے ہوں۔ اندر موجود فریدہ اور وہ شخص یہ آوازیں سن کر اس مکان سے تیزی سے باہر نکلنے لگے، جیسا کہ ان کو کسی بات کی خبر ہو گئی ہو۔ ابھی وہ مکان سے باہر آنے ہی چاہتے تھے کہ اس جھونپڑے نے آگ پکڑ لی۔ اس شیطان نے فوراً مدد کے لیے بڑے شیطان کو پکارا۔ اس وقت چمگادڑیں، کالے کتے، سانپ اس طرف آنے لگے۔ یہ دیکھ کر ان نورانی بزرگ نے بھی اللہ سے مدد مانگی، جس پر وہ سب کے سب نادیدہ انداز میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے آسمان میں غائب ہو گئے، اور اس شیطان نما شخص کو باہر آتے دیکھ کر ان بزرگ نے اس پر پھونک ماری، جس پر اس شخص کے جسم میں آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ فریدہ بزرگ کی جانب بڑھی تھی کہ ان بزرگ نے اس پر بھی قرآن پاک کی آیت پڑھی، جس پر فریدہ کے جسم کو جھٹکا لگا اور وہ مدہوشی کے عالم سے ہوش میں آنے لگی۔ شیطان کے چیلے کو جلتا دیکھ کر اس کی قوتیں چیخنے چلانے لگیں اور رفتہ رفتہ آسمان میں غائب ہونے لگیں، کیونکہ اب وہ شیطان نما شخص جل کر کوئلہ بن چکا تھا۔ نورانی بزرگ اب فریدہ کی جانب بڑھے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹی، تمہارا کوئی نہیں، میں جانتا ہوں، کیونکہ تمہارے ماں باپ تمہاری وجہ سے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ آج سے تم ہی میری بیٹی ہو۔ فریدہ یہ سن کر رونے لگی اور ان نورانی ہستی سے بولی، جیسا اللہ کی مرضی۔ بزرگ یہ سن کر مسکرائے اور بولے، اپنی آنکھیں بند کرو۔ فریدہ نے اپنی آنکھیں بند کی ہی تھیں کہ اسے ایسا لگا کہ وہ ہوا میں اڑ رہی ہو۔ کچھ دیر بعد
بزرگ نے اسے آنکھیں کھولنے کے لیے کہا۔ جب فریدہ نے اپنی آنکھیں کھولی تو دیکھا وہ ایک پہاڑی پر کھڑی ہے جس پر ایک کچا مکان بنا ہوا ہے۔ وہ سوچ میں گم تھی کہ اب کیا کرے۔ اسی وقت اس مکان کا دروازہ کھلا اور وہی شخص باہر آیا اور بولا، بیٹی، یہ میرا مکان ہے۔ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ مجھے حکم ملا تھا اور میں تمہاری مدد کو آ گیا تھا۔ اللہ کی مہربانی ہے، وہ کریم اور رحیم ہے۔ یہ پہاڑی کس جگہ ہے؟ فریدہ نے اس بارے میں نہیں سوچا۔ وہ آج بھی اسی جگہ رہتی ہے جبکہ اللہ کے حکم سے ان بزرگ کا انتقال ہو چکا ہے۔